تو سوچا اے کتاب 2 جلد میں ترجمہ ہی کوئی ادارہ کر کے چھاپے کہ اسلام بچوں کی تربیت کا کی نظام دیتا. نکاح تو پہلا کی سوچنا چاہیے بھی کداں دی بیوی لیاواں. یہ صرف دنیاوی رشتہ نہیں، میں ایک پاکیزہ خاندان اپنے بعد چھڑ کے جانا اتوں شروع کردا. اور جویں جڑے بچوں کی عقلی تربیت، انہوں کی نفسیاتی تربیت، اخلاق کی تربیت، باتیں واقعات صحابہ دے تابع. اتنی پیاری کتاب. یہ اندر ہی یہ صفحہ ہے پہلی جلد پہ وَإِلَيْكُمْ الْمَاضِدْ مِنْ مَوَاقِعِ الْحَاسِفَةِ حَاسِمًا لِتَكُونَ لِلشَّبَابِ ذِكْرًا وَعِبْرَةً. آندا کچھ نمونے تینوں سناواں تیرے وڈیاں دے کہ جڑے سلف صالحین اور نیک لوگ گزرے انہاں دا کی طریقہ. نہ انہوں نے کسی دی حکومت نو ویکھیا، نہ تے روب تاری ہویا، حق کیا انہوں نے. اور یہ لیے انہوں نے پھر آخر تے حاشی جی لکھیا بے جے پورا پڑھنا تے پوری کتاب جڑی نا علماء نے لکھ دی الاسلام بین العلماء والحکام للشیخ المجاہد الشہید عبدالعزیز البدری. اور ایک کتاب میں اخلاق العلماء للشیخ محمد سلیمان ویلا ما کرب الامام الغزالی فی الاحیاء. وہ ساریاں پڑھ رہا ہوتے تینوں بہت موقف مل گئی کہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ویسے نہیں چکنا چکنا جو حق ہے تینوں دسنا. ایک نمونہ آندا ہے اس تو میں اعلیٰ نمونے تیرے لیے پیش کر رہا کہ نوجوانوں لی یہ نصیحت دا سامان ہوئے. انہاں دا خون کچھ گرمائے کہ جنہاں دی نسل جے تسی ایڈے گیا گزرے نہیں سی، نہ انہاں دا کچھ بگاڑ ہی سکتا. روی ان ابا غیاث الزاہد کانا یسکن المقابر بے بخار. مسلمانوں دی حکومتیں بگڑ گئیاں. کئی زمانہ ہو گیا کہ محل بن گیا ایش و عشرت دے سامان، نمازاں بھی محلاں پڑھیاں وہ بھی ہولی ہولی چھڑتیاں، دین تو منہ پھیر گئے. اس ابو غیاث زاہد اللہ دا ایک بندہ بخارے دے اندر قبرستان چ رہندا سی اپنی عبادت کرنے اتنے ڈیرا لایا. فدخل المدینہ لیزورا خلہ. ایک دن ابو غیاث زاہد شہر نو آیا میں اپنا فلاں دوست جڑا بھرا انہوں ملا کسی ساتھی کی ملاقات ہی ہے. وکانا غلمان الامیر نصر بن احمد. اس انہیں دیکھا بھی بازار سے جڑا حاکم ہے نصر بن احمد وہ غلام دار ہے. وماہم المغنون انہوں دے نال سازاں والے گاؤن بجاؤن والے والمراہی. انہوں نے اپنے تبلے سرنگیاں پھڑے یخرجون من دارہی وہ گھر چوں نکلے حاکم دے. وکانا یوم ضیافت الامیر. وہ دن سی جدن انہوں نے نصر بن احمد نے دعوت کی سی جو سارے چھڈے نچدے تے گاؤندے نکلے ہوتے. فلما راہم الزاہد قال جدوں ابو غیاث زاہد نے ویکھیا انہوں نے اپنے دل میں یہ گل کہی یا نفس وقام. ابو غیاث زاہد آج تو یار خدا کی طرف ایک چانس آ گیا تیرے سامنے، یا تیرا بیڑا غرق ہو جانا یا ہن تو کامیاب ہونا. یہ تو امتحان آ گیا. ان سکتا فانتا شریکا. اگر تو چپ رہا اور ہن یہ نہ پنے توڑے تو تم ہی اس گناہ شریک. رب نے لکھ لینا کہ تو اسے قبراں بیٹھا سی تو بازار چ آ کے دیکھا تو دین دی مٹی پلید ہو رہی سی چپ کر کے لنگھ گیا. فرمایا انت شریک تو بھی اس نصر دے نال ہی اس حق میں وقت دے شمار ہو جانا. رفع راسہ الی السماء واستعان باللہ واخذ العصا. جی میں اللہ آندا میرے دین دی مدد کرو میں آپ مدد کر لوں گا. آسمان وال سر اٹھایا رب کو مدد منگی. میرے کو نہ کوئی طاقت نہ کوئی فوج نہ سپاہ. یہ ظالم دے چیلے چانٹے مدد منگ کے انہیں لاٹھی پھڑی تو حملہ واحدہ یکدم حملہ آور ہو گیا. بننے شروع کر دے تو انہوں نے بھی ڈانگ پھیرنی شروع کی. فواللہ منہزمین مدبرین الی دار السلطان. اور منہ موڑ کے نٹھے تو جا کے بادشاہ دے محل چ بڑھ گئے. مگر یہ کسب الامیر انہوں حاکم وقت نو جا کے دسیا دا بھی انہیں کہا بلاؤ ابو غیاث نو. فقال وما علمت ان من یخرج السلطان یتغدی فی السجن. انہیں وردی پہن لی کرسی سے بہ گیا اور آخیا تینوں پتہ ہے کہ جڑا سلطان دے خلاف خروج کرے تو اس طرح حکومت دے مقابلے حکومتاں بنائے وہ شام جا کے پھر ناشتہ جڑا نا جیل چ کرتا. جیل جانا چاہنا تینوں اتنے روٹیاں مل. فقال له ابو غیاث اما علمت ان من یخرج الرحمن یتعشى فی النیران. ابو غیاث نے آخیا اللہ رحمت فرمائے کہ تینوں بھی علم ہونا چاہیے کہ جڑا رحمان دے مقابلے بغاوت کرتا نا انہیں جا کے ناشتہ جہنم چ کرنا. میں قید خانے کرنا نا انہیں جہنم دی اگ چ کرنا. تو مینوں ڈراؤنا چاہنا مینوں کہڑا تو آنا سجن ٹھیک ہے جیل پوچھ لوں گا مگر تو نیران دا خیال کر کہ رحمان دے مقابلے جڑا اٹھے وہ حشر کی ہونا. سلطان دا تینوں پیا رحمان. فقال من واللہ کر حسبہ. کہنے لگا تینوں کنے محکمہ دیتا احتساب تیرے دن میں کہنے لگایا کہ تو ویکھیں کون برا کر رہا ہے کون اچھا کر رہا ہے. یہ محتسب کون بنایا تینوں. فقال الذی واللہ کل مارا. اے قصہ سنو. فرمایا انہیں جنہیں تینوں حکومت دیتی جس خدا نے تینوں حکومت دیتی انہیں میرے دن میں لایا میں وہ محسن. فقال الامیر واللہ نے الخلیفہ
کہنے لگا مینوں تو خلیفے نے دتا ہے وہ فقال ابو غیاث واللہ الحسبۃ رب الخلیفہ ابو غیاث کہنے لگا مینوں خلیفے دے رب نے وہ دتا، تینوں جس خلیفے دتا نا، مینوں جڑا خلیفے دا رب نا جہاناں دا مالک انہیں مینوں دتا۔ فقال امیر واللہ تو کل حسبۃ بسمرقند، پھر دوسرا حربہ قابو کر لی، کہنے لگا میں تینوں مقرر کرنا ہاں کوتوال محتسب سمرقند دے علاقے، چل حکومت کی طرف عہدہ دیتا وہ سارا کام اتنے کر۔ فقال عزلت نفسی انا، انہیں آخیا تو مینوں عہدہ دیتا تو میں اپنے آپ کو تو معزول کر لیا، میں استعفیٰ دیتا، میں ختم کرتا ہوں۔ قال الامیر علی فی امرک تحت سبعین لم تمر، کہنے لگا یار تو عجیب آدمی ہے، جتھے تینوں کسی نے عہدہ نہیں دیتا اتنے تو یہ ڈانگ پھردا، تم تن ہے سو تم، تو جتھے میں مقرر کر رہا وہ گل ہی نہیں سن۔ قال لأنہ کم واللہ تنی عزلتنی، کہنے لگا جے تو بنائیں گا تو جے دن حکم بھیج دیں گا استعفیٰ دے دے۔ وَإِذَا وَلَّانِي رَبِّي لَمْ يَعْزَلْنِي، جدوں قرآن حدیث دے حکم دے مطابق میں کوتوال ہاں کہ روکو برائی نوں، مینوں کنے ہٹاؤنا، میرا عہدہ چھین کوئی نہیں سکتا۔ فقال الامیر صالح پورا قصہ ایمان تعالیٰ کر، کہنے لگا کچھ مانگ پھر، کوئی ضرورت ہی دس میں خدمت کراں۔ فقال حاجت ان ترد علی شباب، ابو غیاث الزاہد نے آکھیا میرا ہے تینوں کہنا میری جوانی لوٹا دے، میں بڑھا ہو گیا لاٹھی پڑھ کے تردا، میری جوانی واپس کر۔ فقال لیس ذلک علی، انہیں آکھیا اے ابو غیاث میرے بس ہے نہیں کر سکتا۔ قال حل لک حاجت اخری، کوئی اور کام ہی؟ قال ان تکتب الی مالک خازن النار اللہ یعذب، کہنے لگا پھر تو چٹھی لکھ دے جہنم دے دروگے نو خازن نار نو کہ جدوں میں اتنے دوزخ جاواں مینوں عذاب نہ کرے، ہاں سپرنٹینڈنٹ جیل جڑا جہنم دا وہ نال خط لکھ۔ قال لیس علی ذلک، کہنے لگا یہ بھی میرے اختیار سے نہیں۔ قال حل لک حاجت اخری، کوئی اور کم؟ قال ان تکتب الی رضوان خازن الجنان یدخلنا الجنہ، کہنے لگا پھر جنت دا جڑا دروگا رضوان انہوں لکھ دے کہ مینوں جنت لے جائے۔ قال لیس ذلک الی اذن، کہنے لگا یہ بھی میرے واسطے نہیں، تین گلاں ہوئیاں۔ قال ابو غیاث فإنا مع الرب الذي هو مالك الحوائج كلها لا اسأل حاجة الا اجاب لها، جا پھر کام کر جو تو کوئی بھی نہیں نہ چو کام کر سکتا، کہ میں اسے رب تے سارے کام چھڈے تو دے تے بیٹھا جڑا انہاں ساریاں ضرورتاں دا مالک ہے، اور جڑی بھی حاجت اس کو منگوں گا میں پورو کرو۔ فخل الامیر سبیلہ، امیر نے پھر رستہ چھڈ دیا بھی یار کام کر، تو باقیاں نوں بھی لے ڈبیں گا، سارے تیرے مگر لگ گیا، حکومت دا تختہ اڑ جانا۔